بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس تیغ یعنی ہتھیار آ جائیں گے اور وہ اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ جارحانہ قدم سے مراد ہے کہ وہ دشمن کا انتظار کیے بغیر خود آگے بڑھیں گے اور اس پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن یہ کون سے سال کا ماہ محرم ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے جب یہ جارحانہ اقدام عمل میں لایا جائے گا۔ بزرگ نے اگر پیشن گوئی کی ہے تو کسی بنیاد پر کی ہے، جس طرح ان کے بتائے ہوئے دوسرے واقعات بالکل اسی طرح پیش آئے ہیں، اسی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی بیان کے مطابق پیش آئے گا اور مسلمانوں کو بھارت پر فتح حاصل ہوگی۔ اس دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، عظمت کے یہ اسباب حج کے بعد پیدا ہوں گے، جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت ملے گی۔ ماہ محرم کی طرح اس شعر میں بھی وہی معاملہ ہے کہ کون سے سال کے حج کے بعد یہ مدد اور نصرت آئے گی، لیکن دونوں اشعار کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حج کے بعد مدد حاصل ہوگی اور حج کے بعد ہی محرم کا مہینہ آتا ہے۔ اس مدد کی آمد کے بعد مسلمان بھارت پر وار کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ یہ حج جس سال ہوگا اس کے بعد مسلمانوں کی کامیابی اور نصرت کے اسباب پیدا ہوں گے۔ یہ اسباب غیب سے پیدا ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سارے اسباب غیب سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں غیب سے پیدا ہونے والے جن اسباب کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ایک تو مادی ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے اسباب یقیناً وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے بہت سی دوسری جنگوں میں مسلمانوں کو فراہم کیے تھے۔ مثلا غزوہ بدر میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کفار ان سے 3 گنا تھے، مسلمانوں کے پاس مادی اسباب بھی نہ ہونے کے برابر تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے اس پہلے معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجا گیا، وہ لشکر اسلام کی مدد کرے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ غزوہ ہند چونکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان قریباً آخری معرکہ ہوگا، لہذا مولا کریم مسلمانوں کی کامیابی کے لیے فرشتے بھیج سکتا ہے۔ اس یقین کی وجہ یہ بھی ہے کہ غزوہ ہند کے شہداء اور غازیوں کا مقام و مرتبہ ہی قرار دیا گیا ہے، جو مقام و مرتبہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کو حاصل ہوا، اس کے علاوہ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا غزوہ خندق میں جب محاصرہ کافی طویل ہو گیا تو رب ذوالجلال نے بارش اور آندھی بھیج کر کفار کے متحدہ لشکر میں سراسیمگی پیدا کر دی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ بہرحال مولا کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس فتح کے لیے کون سے اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے غالب کو مغلوب کر دے گا اور میں گہری نظر کے ساتھ مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھ رہا ہوں۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں قریباً ہر جگہ مسلمان مغلوب ہیں، ان پر ہر طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے انہی قوتوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ سارا جال پھیلا رکھا ہے، لیکن یہ ہمیشہ مغلوب نہیں رہیں گے۔ بزرگ نے اس شعر میں بتایا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کا دور ختم ہو جائے گا اور مسلمان مغلوب کی بجائے غالب قوت بن جائیں گے۔ کئی ایک احادیث مبارکہ بھی اس امر کی شاہد ہے کہ اسلام کو آخر کار غالب آ کر رہنا ہے۔ بزرگ اس غلبہ ہی کو نہیں، اسلام اور مسلمانوں کی فتح کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ شعر محض ہندوؤں کے مقابلے میں نہیں بلکہ ہر مقام پر اور ہر جگہ مسلمانوں کے لیے اچھے دنوں کی نوید دے رہا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں، دین و ایمان کے دشمنوں کو قتل کر دیا جائے گا اور پورا ہندوستان ہندوؤں کے رسوم و رواج سے پاک ہو جائے گا۔ اس جنگ میں دین و ایمان کے دشمنوں یعنی ہندوؤں کا قلع کما کیا جائے گا۔ یہاں ان تمام کے خاتمے قتل یا قلع کما سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ سب ہندو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، تاہم دوسرے معنی یہ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس طرح ہندو مت کا قریباً خاتمہ ہو جائے گا۔
जंग के जो हालात सामने आए हैं उनसे ऐसा मालूम नहीं होता कि उसमें एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि एटमी हथियारों से दोनों तरफ के बहुत से इलाके मिलिया-मिट हो जाएंगे और जहाँ जहाँ उन हथियारों का इस्तेमाल होगा वहाँ हर किस्म की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। ये जंग गालिबन रवायती हथियारों से लड़ी और जीती जाएगी। जहाँ तक हिंदुओं के रसूम व रिवाज के खात्मे का मामला है तो इस तरह भी पेश आ सकता है जिस तरह फतह मक्का के वक़्त पेश आया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब में बुतों को सरंगू ही नहीं कर दिया, उनका खात्मा भी कर दिया था। फतह मक्का के बाद मुशरिकीन की बड़ी तादाद दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई थी। उस गज़वा में भी ऐसी ही सूरत हाल हो सकती है या बारी ताला कोई और हुक्म सादर फरमा सकता है। ऊपर एटमी के बजाय रवायती जंग का जिक्र किया गया है। इस हवाले से बुजुर्ग का एक शेर इसकी तस्दीक करता है। उस शेर में कहा गया है, जंगी हथियार आएंगे और जंग यानी जंगी हिकमत अमली का माहिर लश्कर आएगा जिससे मोमिनों को बहुत ज्यादा तकवीत हासिल होगी। इसका जिक्र तो अगली वीडियो में किया जाएगा कि भारत के खिलाफ लड़ने वाले इस मुत्तहिदा फौज में कौन कौन शामिल होगा। ताहम यहाँ इस शेर का मकसद यही है कि मुसलमानों यानी पाकिस्तान को बाहर से जंगी साजो सामान और फौज हासिल होगी। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास रिवायती के अलावा एटमी हथियार भी मौजूद हैं। कोई और इस्लामी मुल्क ये हथियार नहीं रखता। इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है उससे लगता नहीं कि कोई और इस्लामी मुल्क एटमी हथियार बना सकेगा। गैर मुस्लिम ताकतें इस बारे में किसी मुस्लिम मुल्क को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो पाकिस्तान के एटमी हथियारों के भी दरपे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को बुरी तरह नाकाम बना दे। तब तक दोस्तों इतना ही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।